اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ احکام حج کے عنوان سے حج کے مسائل کا یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں محمد اصغر یزدانی حاضر ہے۔ پچھلے چند پروگراموں میں ہم نے ترتیب کے ساتھ کچھ مسائل آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیے تھے۔ اب تقریباً آخری پروگرام ہے آج کا پروگرام اور شاید کل کا پروگرام ہوگا، لہٰذا ہماری خواہش ہے کہ ہم اس وقت مسائل کو ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت عالیہ میں ریویژن کریں۔ بنیادی طور پہ حج عمرے کے مسائل ہم نے بیان کیے، وہ علیحدہ سے اب ان کی طرف جا کر آپ کے ذہن کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتے۔ حج کرنے جب آپ جاتے ہیں تو حج آپ کا حج تمتع ہے۔ 48 میل مکے سے جو باہر سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان تمام لوگوں کا حج حج تمتع ہوتا ہے، اور حج تمتع کے دو حصے ہیں، ایک عمرہ تمتع اور ایک حج تمتع۔ اب ہم بالکل اسی ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کوئی اور عمل جو ہے وہ نہیں کرتے، آپ مدینے سے یا جدے سے جہاں سے بھی مکے میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ مکے آپ بغیر احرام کے نہیں جا سکتے، اور جب احرام باندھنا ہے تو آپ نے باندھنا ہے عمرہ تمتع کا، اور عمرہ تمتع کے کل 5 رکن ہیں۔ پہلا رکن میقات سے احرام کا باندھنا ہے، یعنی نیت احرام کرنا ہے۔ مردوں کے لیے 2 چادریں اور مستورات کے لیے ان کا اپنا لباسی احرام کہلائے گا، البتہ وہ اگر سفید رنگ کی چادر اوپر لیتی ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مرد 2 چادریں، ایک لنگوٹ اور ایک اوپر چادر، یہی 2 چادریں جو ہیں، اب چادروں کی جگہ پہ تولیہ نما وہاں پہ احرام جو ہے وہ مل جاتا ہے، کوئی بھی ہو، مطلب یہ کہ 2 چادریں ان سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ علیحدہ سے ہم بیان کر چکے کہ کون کون سی چیزیں حالت احرام میں حرام ہوتی ہیں۔ 24 چیزیں ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم نے پہلے بیان کیا تھا، اگر موقع ملا تو دوبارہ بھی عرض کیا جا سکتا ہے۔ پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ میقات سے احرام کا باندھنا ہے۔ احرام کی جب آپ نیت کر لیں گے، تلبیہ پڑھ لیں گے، تو گویا آپ حالت احرام میں ان 24 چیزوں سے اجتناب کریں گے کہ جو اب حالت احرام میں آپ پہ حرام ہو گئی۔ احرام میقات سے باندھ کے آپ نے جانا ہے مکے، اور مکے جب آپ پہنچے اور پھر آپ خانہ کعبہ میں گئے تو خانہ کعبہ میں جا کے جو واجب رکن ہے، مستحبات کو ہم جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ مستحبات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور مستحبات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ اگر تفصیل سے پوچھنا چاہیں تو اپنے قریبی علماء اور جو ساتھ علماء ہیں وہ یقیناً آپ کو بیان کریں گے، ہم صرف واجب چیزوں کو عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا کام جو جا کے آپ نے کرنا ہے وہ کعبے کا طواف ہے، یعنی یہ بات تو ذہن عالی میں رہے کہ ہر کام کو نیت کے ساتھ کرنا ہے، اور جب نیت کے ساتھ آپ نے اعمال کو بجا لانا ہے تو نیت بھی گویا اس طرح سے آپ کریں گے کہ میں احرام باندھتا ہوں عمرہ تمتع کا برائے حجۃ الاسلام واجب قربتاً اللہ، اور پھر جب آپ طواف کریں گے تو اس وقت بھی یہی نیت آپ کی ہوگی کہ میں طواف کر رہا ہوں عمرہ تمتع کے لیے برائے حجۃ الاسلام واجب قربتاً اللہ۔
یہ نیت کر کے آپ نے 7 چکر حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پہ ختم کرنا ہے، لیکن اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں۔ چلتے چلتے جب آپ جو ہے وہ حجر اسود سے گزر جائیں گے تو آپ کا چکر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ 7 چکر اس نیت سے آپ نے کعبے کے لگانے ہیں۔ واجب صرف چکر ہی ہیں، باقی دعائیں مستحبات میں آتی ہیں، اگر کوئی کرتا ہے تب بھی یقینی طور پہ اچھی بات ہے، اگر کوئی دعا نہیں بھی پڑھتا تو صرف کعبے کا طواف کر لیتا ہے تو اس کا وہ رکن مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسرا رکن طواف کعبہ۔ جب آپ نے طواف کعبہ کر لیا تو طواف کعبہ کے بعد تیسرا رکن عمرہ تمتع کا یہ ہے کہ آپ نے مقام ابراہیم کے قریب جتنا ممکن ہو سکے، لوگوں کو زحمت نہیں دینا، لوگوں کو اذیت نہیں دینا، جہاں جگہ ملے جتنا دور ہٹتے جائیں اسی طرف کے جس طرف مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ مقام ابراہیم کی سائیڈ پہ 2 رکعت نماز طواف آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی بھی نیت اسی طرح سے کہ 2 رکعت نماز طواف پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں برائے عمرہ تمتع کے لیے، برائے حجۃ الاسلام، واجب قربتاً اللہ۔ جب آپ 2 رکعت نماز جو ہے اس کو نماز طواف کو پڑھ لیں گے تو 3 رکن مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چوتھا رکن یہ ہے کہ آپ نے صفا و مروہ میں سعی کرنا ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانا ہے، اسی کو سعی کہتے ہیں۔ صفا پہ سے شروع کرنا ہے، مروہ تک پہنچنا ہے، پھر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح صفا سے مروہ تک کو ایک شوط بھی کہتے ہیں اور چکر بھی اسی کا نام ہے، یعنی ڈبل نہیں، یک طرفہ جو ہے اسی کو شوط کہا جاتا ہے، چکر کہا جاتا ہے۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا تک پہنچیں گے تو 2 ہو جائیں گے۔ گویا اس طریقے سے جب آپ صفا سے شروع کریں گے تو مروہ پہ آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے، اور یہ 7 چکر جو آپ لگا رہے ہیں صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہے ہیں، اس کا بھی صرف چکر لگانا واجب ہے۔ دعائیں مستحب ہیں، اگر کوئی پڑھتا ہے تو ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اگر نہیں بھی پڑھتا تو حج اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ دعائیں لازم و ضروری نہیں ہیں، وہ ثواب میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، مستحب ہے۔ جب آپ نے 7 چکر لگا لیے تو آپ کا چوتھا رکن عمرہ تمتع کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد وہی مروہ جو پہاڑی ہے، اب پہاڑی تو نہیں ہے، وہ جگہ بنی ہوئی ہے، پتھر بھی کچھ نہ کچھ انہوں نے ظاہری طور پہ وہاں پہ جو ہے وہ خالی چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال وہ جگہ کہ جو مروہ پہ ہے وہاں پہ پہنچ کے 5واں عمل آپ کا یہ ہے کہ آپ نے سر کے تھوڑے سے بال، اگر سر پہ بال نہیں ہیں تو مونچھوں کے، داڑھی کے، اگر وہ بھی خدا نخواستہ کو عمل شریعت پہ عمل نہیں کر رہا تو پھر کم از کم اس کو اپنے ناخن کاٹنا ضروری ہے۔ اسے کہتے ہیں تقصیر۔ یہ تقصیر جو ہے وہ آپ کا 5واں عمل ہے، اور یہ کرنے کے بعد آپ محل ہو جائیں گے۔ وہ احرام کی حالت میں 24 چیزیں جو آپ پہ حرام تھی اب وہ سب کی سب حلال ہو جائیں گی، اور گویا آپ اب محل ہو گئے ہیں اور حج کا ایک حصہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ یہ حصہ مکمل ہونے کے بعد آپ مکے میں ہیں۔ مکے میں آپ طواف کعبہ کریں۔ میں نے مشورہ یہی دیا کہ طواف کعبہ سادہ لباس میں طواف کریں۔ طواف کا مطلب یہی ہوتا ہے، جب بھی کہا جاتا ہے کہ طواف کعبہ تو اس سے مراد 7 چکر ہوتے ہیں۔ 7 چکر لگا کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور جس کے حق میں دعا کرنا چاہتے ہیں یا جس کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں وہ طواف آپ ہدیہ کر سکتے ہیں۔ آپ اسی طرح سے اب مکے میں ہر روز جو ہے وہ گزاریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ جا کے خانہ کعبہ میں نمازوں کا پڑھنا جو ہے وہ بہت اس کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ نمازیں پڑھیں اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ وہاں پہ طواف کریں، زیارت کعبہ کریں۔ کم سے کم کام یہ ہے کہ کوئی نہیں، نہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نہ آپ جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں، صرف کعبے کو دیکھنا ہی ثواب ہے۔ آپ اگر تھک گئے ہیں بیٹھ کے کعبے پہ نظر رکھیں، یہی بہت بڑا ثواب ہے۔ 8 ذی الحج کو دوبارہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے، اب گویا حج
जो हज का गोया दूसरा हिस्सा जिसे हज तमत्तो कहा जाता है, ये उम्रा तमत्तो अगर नहीं करेंगे तो हज तमत्तो मुकम्मल नहीं होगा। उम्रा तमत्तो भी हज तमत्तो का एक हिस्सा है, लिहाजा इसका करना पहले ज़रूरी और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है उसका नाम हज तमत्तो इस तरह से हम करेंगे कि उसका फिर से इहराम बांध रहा है। इहराम आप अपने होटल से भी बांध सकते हैं, यानी खाने काबा के करीब आपके होटल हैं तो वहाँ से भी आप बांध सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि इहराम की नीयत आप जाके हरम में करें, यानी खाना काबा में जाके करें। वहाँ पे अगर जाके आप हज की नीयत करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। गोया अब आप नीयत करेंगे कि मैं इहराम बांध रहा हूँ हज तमत्तो के लिए बराए हज्जतुल इस्लाम वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। अब आपने इहराम खाना काबा से बांधना है, यानी हरम से बांधना है, अपने होटल से भी बांध लें तो वो काफ़ी व वाफ़ी हो जाता है, इतना अपने आप को परेशानी में डालने की बात भी नहीं है। पहला काम जो आपने करना है वो इहराम है। इहराम आप कब भी बांधते हैं, आम तौर पे जो रूटीन होती है वो ये है कि इहराम बांधा जाता है 8 ज़िलहज को। 8 ज़िलहज को उमूमन कारवान लीडर जो हैं वो कहते हैं कि आप हरम से इहराम बांध के आ जाएं। आप हरम से इहराम बांध के आ गए और उसके बाद फिर सऊदी अरब और कारवान के लीडर जो हैं उनके दरमियान वो जो असल कारवान लीडर होता है उसके ज़िम्मे होता है कि वो कब आपके लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करता है। आमतौर पर परेशानी होती है 2-4 घंटे 5 घंटे भी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, या मुमकिन है कि कम भी इंतज़ार करना पड़े। बहरहाल इहराम बांध के आप अपने होटल में रहेंगे और फिर जब बसें आएंगी, बाज़ हाजी मुस्तहब भी है कि पहले मिना जाते हैं और मिना में रात गुजार के फिर वो जाते हैं अरफात की तरफ, लेकिन बाज़ चूँकि मिना में जाना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, लिहाजा बाज़ औकात हाजी डायरेक्ट अरफात में जाते हैं। जब अरफात में गोया आपने इहराम बांध लिया खाना काबा से, पहला अमल इहराम है और दूसरा अमल आपका वुकूफ़े अरफात है। वुकूफ़े अरफात से मुराद हमारी ये कि ज़वाले आफ़ताब से गुरूबे आफ़ताब तक 9 ज़िलहज को, मैं फिर कह रहा हूँ 9 ज़िलहज को ज़वाले आफ़ताब से लेके गुरूबे आफ़ताब तक मैदाने अरफात में रहना ये रुकन है। आप दुआएं पढ़ते हैं, आप इबादत करते हैं, आप तज़र्रुज़ारी करते हैं, मजालिस का बंदोबस्त करते हैं, वहाँ पे अपने मरहूमीन के मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ये सारे काम मुस्तहब हैं, ये सारे काम इजाफ़ी हैं। असल रुकन वुकूफ़ अरफात है, यानी अरफात में रहना। आप वहाँ पे गोया अगर अरफात में रह रहे हैं, सो भी गए हैं, तब भी आपका हज जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। कितना रहना आइडियल है? गुरूबे ज़वाले आफ़ताब से लेके गुरूबे आफ़ताब तक। लेकिन अगर कोई बंदा लेट भी हो गया है और वो कुछ हिस्सा भी अगर अरफात में रहा है तो उसका हज तो हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप ज़वाले आफ़ताब से गुरूबे आफ़ताब तक अरफात में रहें। गुरूबे आफ़ताब से पहले अरफात से नहीं निकलना चाहिए, और बेहतर ये है कि आप ज़वाले आफ़ताब से पहले अरफात जो है अरफात के मैदान में पहुंच चुके हों। यही वजह है कि हमारे आमतौर पे कारवान लीडर उसी रात, यानी पहली रात जो 8 और 9 की दरमियानी रात है, उसी रात को वो अरफात में ले जाते हैं, और वो जाना जो है वो मिन बाबिल मुक़द्दमा होता है, पहले ही वो ले जाते हैं। असल नीयते वुकूफ़ जो करना है वो ज़वाले आफ़ताब से गुरूबे आफ़ताब तक है। दूसरा रुकन हज का ये है कि आपने वुकूफ़े अरफात की नियत करना है। मैं वुकूफ़े अरफात कर रहा हूं हज तमत्तो के लिए बराए हज्जतुल इस्लाम वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। ये दूसरा रुकन है आपके हज का, यानी जब आपने अमाले हज को शुरू किया तो दूसरा रुकन आपका वुकूफ़े अरफात है। कुल 13 रुकन है, 2 को हमने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ किया। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।